ایکسٹرا آرڈنری جو ٹائمز ہوتے ہیں دے ریکوائر این ایکسٹرا آرڈنری رسپانس. پاکستان کے کیس میں جو کووڈ نے جو آ کر کیا, ہماری پہلی اسٹرگلنگ معیشت تھی, ہم نے اپنا رسپانس کیا. انٹرسٹ ریٹ رجیم 13.25 سے اب کم ہوتے ہوئے بتدریج 8% پہ آ گئی ہے. اسٹیٹ بینک نے قرضے دیے تاکہ لوگ بے روزگار نہ ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سٹیمولس پیکج دیا. احساس پروگرام کا ہم کیش ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اب بجٹ کی بھی آمد ہے. سر, آپ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے تو بجٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور حکومت کو کس طرح کا بجٹ پیش کرنا چاہیے, کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی بجٹ ہونا چاہیے. تو آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو جواب ایک پروفیسر کے طور پر دوں گا, وزیر خزانے کے طور پر نہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اللہ کے فضل سے اچھی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ جو اسٹیٹ بینک نے سر سود میں تقریباً 5.25% کمی لائے ہیں. یہ بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ہمارے بجٹ میں تقریباً 1150 ارب کی سیونگ ہوگی. جی, ابھی بہت بڑی سیونگ ہے. جی, دوسری طرف جو ایک پازیٹیو چیز ہے اس کرونا کے بعد, صرف وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت بالکل جسے کہتے ہیں کہ زمین تک آ گئی ہے. اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے تو بہت فائدہ پہنچایا ہے عوام کو, قیمتیں کم کیا ہے بہت, مگر اس کے باوجود اتنا مارجن تھا کہ انہوں نے اپنے پیٹرولیم لیوی کو 2 گنا کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایڈیشنل ریونیو ان کو تقریباً اگلے سال 150 ارب صرف پیٹرولیم لیوی کے اضافے سے ملے گی. تو یہ دو ہی چیزیں آپ ملا لیں تو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں فسکل سپیس پہلی دفعہ سالوں کے بعد 1300 ارب کا کھلے گا. یہ وقت ہے آپ کو سوچ سمجھ کے اس پیسے کو استعمال کرنا, اس سیونگ کو کس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ تقریباً آپ خسارے کو کم کرنے کے لیے ضرور لگائیں, اس لیے کہ خسارہ اس سال کا ریکارڈ لیول پر پہنچنے والا ہے تقریباً 4000 ارب. تو آپ کو کمی اس کی ضرورت ہے. تو آپ جو آدھا ہے 1300 ارب کا حصہ 650 ارب یا کچھ, اس کو آپ خسارے کم کرنے میں استعمال کریں, اور باقی 650 ارب سے آپ 2-3 اہم چیزیں کریں. ایک تو جو ریلیف پیکیجز آپ نے دیے ہیں ان کو آپ قائم رکھیں, اس لیے کہ کچھ عرصے کے لیے حالات خراب رہیں گے. اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ, تو لہٰذا ہمارے پاس ایک کوشن ہونا چاہیے. دوسری طرف ہمیں ٹیکس ریلیفز دینا چاہیے, اور اس میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر سب سے اہم ہے. اس کے بعد میں اگر ہو سکے تو زرعی شعبے کو, اور پھر اگر ہو سکے اور ہمارے پاس گنجائش ہو تو کنزیومر بینیفٹس جسے کہتے ہیں امپورٹڈ گڈز وغیرہ پہ ٹیکسز کم کرنا چاہیے. یہ ایک اوور آل ڈیزائن ہے آپ کے پروگرام کا, بجٹ کا. اور یہ بات میں ذرا زور سے کہہ دوں کہ نئے ٹیکسیشن کی گنجائش آنے والے بجٹ میں نہیں ہے. میں پھر سے کہوں, نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ٹیکسز کا بوجھ بڑھایا تو جو اکانومی بالکل جسے کہہ رہی ہے کہ تقریباً سانس لینا رک گئی ہے, وہ بالکل بیٹھ جائے گی اکانومی. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن اس وقت کریں, اور جو آپ کو سپیس ملا ہے 1300 ارب کا, اس کو انٹیلیجنٹلی اور اچھے طریقے سے استعمال کریں. لیکن ڈاکٹر پاشا, یہاں پہ سوال ہے کیونکہ جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے وہ بھی تو بہت زیادہ بوجھ ڈالے ہوئے ہے. اگر یہی کنٹینیو کرتا ہے تو ہماری تو کمر پہلے ٹوٹی ہوئی ہے. پلس جو سیلز ٹیکس ہے GST, اس کے بارے میں مختلف لوگ کہہ رہے تھے, ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کو کم کیا جائے, اس کو 5% پہ لے آئیں, 8%. یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ اور نئے شعبے جس طرح ہیں کہ ان کو ٹیکس کیا جائے جو ان ٹیکسڈ ہیں. کئی لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آئیں, کیونکہ ٹیکسوں کے بغیر تو ملک نہیں چلے گا. جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ وقت نہیں ہے. دیکھیں, کافی عرصے سے آپ کے ٹیکس میں اضافے کی رفتار کم ہو چکی ہے,
اور اگر آپ کے اکانومی میں شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹیکس میں کے نظام سے بوجھ بڑھا نہیں سکتے. اور ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی اس طرح رکھنی ہے کہ ایکسپینشنری ہو، یعنی کہ اس سے اضافہ ہو، پھیلاؤ بڑھے اور اکانومی میں ایک انسینٹیو آئے. انشاءاللہ اگلے سال جب حالات بہتر ہو جائیں اللہ کے فضل سے تو پھر آپ وہی ٹیکس ریفارم کا ایجنڈا پرسیو کریں جو ہمیں پچھلے 3-4 سال سے کرنا چاہیے تھا مگر ابھی تک پوری طور پر نہیں ہو پایا. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے پروپوننٹ تھے ایگریکلچر ٹیکس کے کہ جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالے. کیا ابھی آپ کے خیال میں زرعی شعبے کو بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے اس سال؟ دیکھیے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایگریکلچر کا انکم ٹیکس کا جو آپ کو ریونیو ملتا ہے سالانہ کھینچ کھانچ کے صرف 2 ارب روپے اور باقی جو آپ کی اکانومی ہے 80% وہاں سے آپ 1500 ارب اٹھاتے ہیں. یہ اس قدر امبیلنسڈ ہے. اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں ان کے پاس اگر 1% زمین ہے ایک نمبر ہے تو ان کے پاس 23% زمین ہے. 1% زمیندار 23% زمین پر ان کا ہولڈ ہے. تو کبھی نہ تو کبھی ان کو ٹیکس تو کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے خاص طور کے پنجاب کے اور سندھ اسمبلیز میں کیا یہ فیزیبل ہے سیاسی طور پر، اس لیے کہ کافی ڈومینیشن جو ہے ان اسمبلیز میں بہت پہلے سے زمینداروں کی ڈومینیشن ہے. تو بس ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ زمیندار خود انہیں احساس ہو اس وقت کے پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے، اگر پاکستان چلے گا تو وہ خوشحال رہیں گے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم آغاز تو کریں اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور میں اس بات سے کم از کم خوش تو ہوں کہ 97 میں بڑے مشکل سے میں لا لے آیا تھا انکم ٹیکس ایگریکلچرل کا، وہ قائم ہے. اس میں اب ریٹس بڑھا دیجئے آپ تو آپ کا ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہی سوال ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. لیکن جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ابھی تو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس موقع پہ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے. ابھی لوکسٹ کا، ٹڈی دل کا بھی اٹیک ہو رہا ہے، جو کاسٹ آف انپٹس ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ بھی سیکٹر ہمارا اسٹرگل کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس پہ گڑبڑ کا احتمال تو نہیں ہو جائے گا ان چیزوں سے؟ دیکھیے آپ کا انکم ٹیکس ایگریکلچر پہ اتنا چھوٹا اماؤنٹ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے کہ جس شعبے سے آپ تقریباً 8,000 ارب کی انکم ہوتی ہے اس سے آپ 2 ارب ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے پروڈکشن پہ کوئی امپیکٹ ہوگا. البتہ 2-3 اور چیزیں ہیں ایگریکلچرل پالیسیز کے جو بے انتہا اس وقت ان کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی لیٹ 90s میں کہ ہم نے کاٹن کپاس کو ایک سپورٹ پرائس ہم نے میکنزم کریٹ کیا تھا اور اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. ہوا یہ کہ کچھ سال بعد کپاس سے یہ ہٹا دیا گیا اور اس کے بجائے آپ نے گنے پر سپورٹ پرائس کا نظام لگا دیا. اس سے کپاس کو بہت نقصان ہوا ہے. اللہ کے فضل سے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا پھر سے احساس ہو گیا ہے کہ کپاس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارے ایکسپورٹس کپاس پہ منحصر ہیں. تو خدا کے لیے پالیسی یہ لے آئیں، پرائسنگ پالیسی، کہ پھر سے آپ کپاس پر سپورٹ پرائس دینا شروع کر دیں. دوسری طرف فرٹیلائزر کی جو قیمت ہے وہ پچھلے 2 سال میں بہت تیزی سے بڑھی، اس لیے کہ گیس کی پرائسز میں آپ نے بہت تیزی سے اضافہ کیا. اب خبر یہ آئی ہے کہ گورنمنٹ کچھ کم کرنا چاہ رہی ہے. یہ بہت مناسب ڈیسیشن ہے. کم از کم 20 سے 25% کھاد کی قیمت میں کمی آنی چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو زرعی شعبے کے حالات ہیں وہ شاید کچھ بہتر ہو جائے. جی اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی ہے. ان کے ٹیوب ویلز ہیں، جو ان کے ٹریکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا ایگریکلچر کا. گورنمنٹ نے ایک پازیٹیو چیز جو کی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت زیادہ مراد دی ہیں, سہولیات دی ہیں اور کافی حد تک اس پہ سوال جواب بھی ختم کر دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے اکانومی میں امپیٹس آئے گا. جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا لیے پیکج ہے اس کو باقی انڈسٹریز کے لیے کیوں نہیں ریپلیکیٹ کیا جاتا, اور کیا جو ہمارے کنسٹرکشن والا پیکج ہے اس قابل ہے کہ پوری اکانومی کو چلا سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے تو جو جسے کہتے ہیں نا سپلائی سائڈ کو بہتر کیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں, یعنی کہ آپ نے انویسٹمنٹ پر کوئی سوالات نہیں, یعنی کہ آپ نے ایک ٹیکس امنسٹی اسکیم دی ہے, کچھ ٹیکسز میں آپ نے کمی کی ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں جب معاشی حالات بے انتہا خراب ہو چکے ہیں, کیا لوگ اس وقت گھروں کے بارے میں سوچیں گے؟ تو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی وہ اس وقت نہیں چل پائے گی. آپ خاص طور پہ ہاؤسنگ فائنینس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, مارگیج لا لانا پڑے گا, اور جو سود آپ لیتے ہیں ہاؤسنگ فائنینس پر مشکل سے آپ 3 یا 4% اگر یہ کرتے ہیں آپ, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی نئے گھر بنانے کی بات سوچیں گے. تو بلڈرز کو تو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ اگر ہم بناتے ہیں تو کون اس میں آئے گا. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں لاہور کے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں بے شمار بلڈنگیں ایسی ہیں جو بالکل خالی پڑی ہیں کافی عرصے سے. تو ڈیمانڈ سائڈ از ویری امپورٹنٹ, اور اس پہ ابھی تک کوئی توجہ گورنمنٹ نے نہیں دی ہے. یعنی اچھا آپ نے ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ ڈیمانڈ سائڈ کے کنسٹرکشن کا پیکج تو اچھا ہے لیکن ڈیمانڈ بھی کیٹر کرے تاکہ لوگ خریدیں بھی. اسی طرح آپ نے کہا کہ کیٹیگوریکلی آپ نے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہیے اس بجٹ میں, یہ بھی کیٹیگوریکلی آپ نے کہا, اور ایک ایگریکلچر کے لیے بھی آپ نے بات کی کہ اس سیکٹر کو بھی ٹیکس کیا جائے. یہ تو ہو گئی اس سائڈ کی بات سر. لیکن اب ہم نے پچھلی ایک پالیسی کی تھی, انٹرسٹ ریٹ ابھی تو کم آ رہے ہیں, وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے 13.25% تک لے کر گئے. آپ اور باقی اکانومسٹ ہیں اس پہ بولتے رہے, کہتے رہے کہ اس کو نیچے آنا چاہیے. اس وقت آپ کی ڈیمانڈ تھی سنگل ڈیجٹ میں اس کو لے کر آئیں, لیکن جو ہم نے 13.25% پہ رکھا تھا ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور ابھی اگر ہم پوسٹ مارٹم کریں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور کس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہاٹ منی کو لانے کی خواہش میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سود کو بہت بڑھایا اور کامیابی تو ہوئی. 3.4 ارب ڈالر تک پیسہ آیا ملک میں, پر جیسے کرونا آیا اور حالات خراب ہوئے دنیا میں تو جو انویسٹرز تھے انہوں نے سوچا کہ ہم پیسے زیادہ سیف جگہوں میں لے جائیں. پاکستان سے اتنی تیزی سے پیسہ نکلا ہے 1-1.5 مہینے میں کہ اب تقریباً 20% ہی رہ گیا ہے. تو یہ پالیسی اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہوئی. اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس سال 24 سے 25% گرے گی. تو اس کا جو امپیکٹ تھا, چونکہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ بہت بڑھ گیا, اس سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ سیکٹرز میں ٹیکسٹائلز وغیرہ میں کیپیسٹی لمٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھانے میں دقت ہوگی. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب پالیسی تھی اور اس پالیسی کو پہلے ہی وڈرا کر دینا چاہیے تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے ڈیفنس میں وہ ہمیں افراط زر جو آپ کی انفلیشن ہے اس کے فگر دیتے ہیں کہ انفلیشن دیکھیں اس کے لحاظ سے انٹرسٹ ریٹ اوپر تھے. انفلیشن بھی تو بہت ہائی تھی نا, ابھی تو نیچے آ گئی ہے, تیل کی قیمتیں بھی, باقی جگہوں پہ بھی. تو انفلیشن والا آرگیومنٹ کتنا ویلڈ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفلیشن ان جگہوں میں ویلڈ ہوتا ہے جہاں آپ خاص طور پہ کنزیومر فائنینس کے لیے پیسے دیتے ہیں. امریکہ میں تقریباً 60 سے 70% گھروں کی فائنینس میں دیا جاتا ہے. تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کی ہاؤسنگ فائنینس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور اوور آل اکانومی میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور اس سے افراط زر میں کمی آتی ہے. ہمارے یہاں کچھ اور ہی سلسلہ ہے. جس طرح میں نے کہا ہاؤسنگ فائنینس تو نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں, 1% سے بھی کم دیا جا رہا ہے کریڈٹ میں سے.
दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ और मसला है और वो सप्लाई साइड वाला है कि जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाते हैं तो जो इंडस्ट्री है उसकी वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और वही पास और ऑन होता उसके है। नतीजे में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पास ऑन हो जाता है। तो हमारे यहाँ जब इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 14.6% तक पहुंच चुका था जनवरी के महीने में, उसकी बहुत बड़ी वजह थी राइज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी डॉक्टर साहब, यही है जैसे आपने कहा कि बोरिंग जब आप 13.5% पे देंगे, उसके ऊपर और भी इंटरेस्ट लगेगा, तो जो कॉस्ट होगी जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर को देगा, तो वो भी एक तरह से इन्फ्लेशन को लेट कर रहा है, इन्फ्लेशन उधर से भी फीड हो रही है। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाली सूरत हाल है। तो अब इसमें अभी तो फिलहाल तो हम 8% पे आ गए हैं। अब एक आर्गूमेंट है कि इसको मजीद कम किया जाए, आप कहते हैं 6% पे, अगर इसको 2 या 3% पे कर दिया जाए उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान होगा? क्योंकि कुछ ममालिक में तो 0% तक भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, और ये दरअसल ये वो ऐसे ममालिक हैं जो अमीर जैसे कहते हैं, जापान हो गया जी। जी बिल्कुल। दूसरे मुल्क जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जो हैं, हिंदुस्तान में 4 या 5% के रेंज में है और दूसरे मुल्कों में भी इसी रेंज में है। आप इसे बहुत कम करेंगे तो इसके 2 इम्कानात हो सकते हैं। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है उसकी बोरोइंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कि इंसेंटिव जिस तरह आप देखें नेशनल सेविंग स्कीम्स हमारे हैं, उन सेविंग स्कीम्स पर हम जब रेट मुनासिब देते हैं तो पैसा आता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ कमी आई है, तो एक हद तक आप इसे नीचे ले जाते हैं, इससे वॉलंटरी सेविंग्स जो हैं वो कुछ हद तक मुतासिर होती हैं और फिर गवर्नमेंट को पैसा कम मिलता है। मेरी राय ये है कि मुनासिब लेवल ये है कि आप इसे 5 या 6% पे रखें। इन्फ्लेशन रेट अगर हमारा 6-6.5% पे आ जाता है अगले 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह, तो फिर ये 6% मुनासिब रहेगा। ठीक है, यानी 6% आप पहले इसके एडवोकेट थे। अब आ जाते हैं 2 और इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ डॉक्टर साहब। एक है हमारी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा कमाना है, एक्सपोर्ट से कमाना है। अप्रैल के महीने में 50% उसमें कमी आई है। दूसरा रेमिटेंसेस, अभी हमारी इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरह मिडिल ईस्ट में हो रहा है, बाकी जगहों पे भी वर्कर्स हमारे वापस आ रहे हैं, वापस जॉब पे नहीं जाएंगे, वहाँ से भी हमारी कमी आएगी। इसको हम कैसे ब्रिज करें, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी करें? और प्लस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर साहब कोविड से पहले भी हमारी सफ़र कर रही थी, अब मार्च के फिगर आए हैं 23% डिक्लाइन है, नेगेटिव में है। अब इन दोनों सेक्टर्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत अहम मसला है और आने वाले अरसे में अगर ये 2 सेक्टर्स ठीक नहीं होते हैं तो जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि आपको एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव्स देने हैं। आपने रुपए का गिराकर काफ़ी इंसेंटिव तो दिया है, मेरा नहीं ख्याल है कि उस इंस्ट्रूमेंट की इतनी ज़रूरत है। अब ये कि कम से कम आप ये तो करें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंसेंटिव्स दें, आप कम से कम ये करें कि ये जो निज़ाम आपने हटाया था 0 रेटिंग का, उसे वापस लाएं। दूसरा, आपने बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट, खासतौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को कम्पिटिटिव रहना ज़रूरी है। उसकी जो फिस्कल इंसेंटिव थी कि हम टैक्स क्रेडिट दिया करते थे, उसको आपने कम कर दिया। आपने एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन अलाउंस 50% हम देते थे इन्वेस्टमेंट पर, वो आपने ना होने के बराबर कर दिया है। ये चीज़ें वापस लाएं, इंसेंटिव्स दें, और इसके नतीजे में अगर आपके एक्सपोर्ट्स में कैपेसिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है तो आपके कम्पिटिटिवनेस में इजाफा होगा। ये आगे चलकर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वरना एक्सपोर्ट्स का लेवल बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी तरफ आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की। देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी काफ़ी अहमियत है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दूं। आप हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है कोरोना के बाद। दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, तीसरी तरफ कंस्ट्रक्शन इनपुट्स का सेक्टर है, सीमेंट है,
आपके आयरन एंड स्टील सेक्टर्स हैं, ये सब सेक्टर्स मार्च के महीने में नेगेटिव चले गए हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ गुंजाइश है कि हम खास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब मुझे ये बताइए आप कि सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी है पाकिस्तान में। एक्साइज ड्यूटी तो खराब चीजों पे लगती है, सिगरेट्स पे लगती है या कोका कोला वगैरह पे लगती है जिसे खराब समझा जाता है, मगर सीमेंट पे नहीं लगती। पाकिस्तान में रेवेन्यू की तलाश में एफबीआर ने सरासर गलत पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं। इस तरह की चीजें हटाइए, आप इंडस्ट्री को सांस लेने का मौका दें, और अगर इस तरह की चीज आप करेंगे इस बजट में तो गुंजाइश पैदा होगी कि आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी फिर रास्ते पे शायद अनकरीब आ जाए। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है जो बेरोज़गारी के हवाले से है और दिहाड़ीदार मजदूरों के हवाले से है। इनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए? प्लस आपने पहले भी एक जिक्र किया था कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें 35% जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी 7 से 8 अरब, आपने जो कहा था कि वो ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो आपके कारपेट इंडस्ट्री, सर्जिकल, इन सारे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वहाँ पर ये इन्वॉल्व हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है और मैं इस बात पे खुश हूं कि आपने ये सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान की एक खूबी है जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो कारीगर हैं, उनमें जो क्राफ्ट स्किल्स हैं वो दुनिया के बहुत कम मुल्कों में है। पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं वो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं। आपको याद होगा कि हमारा फुटबॉल इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड कप में। मगर बात यह है कि ये ज्यादातर एसएमईज हैं, छोटे छोटे बड़े डायनामिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। ये एक तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री के रीढ़ की हड्डी हैं। मगर हमारे यहाँ पॉलिसी में सिर्फ बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं उनके बारे में सोचा जाता है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हमारे छोटे इदारे और हमारे कारीगर और मजदूर, उनके बारे में कोई सोचा नहीं जाता। मैं तो ये कहूँगा कि ये वक्त है कि हमारे जो कारीगर हैं उनको संभालना, उनकी ये कोशिश करना कि वो कायम रहें, वरना एक्सपोर्ट्स आने वाले महीनों में और सालों में बहुत गिर सकते हैं। तो लिहाजा आपको एक स्पेशल बिजनेस फाइनेंस प्रोग्राम लाना चाहिए जिसके 2-3 पहलू हों। एक तो ये हो कि आप उनसे पूछें कि अगर आप साबित कर दें कि या तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हम आपको एक स्पेशल बिजनेस फाइनेंस पैकेज देने वाले हैं। दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रिसिटी पे तो गवर्नमेंट ने सबके लिए कुछ 3 महीने की रियायत दी है, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जो मजदूर की तनख्वाहें हैं उसका और इसका रेशियो 1 से 10 है, उससे भी ज्यादा है। तो हमें तो उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको संभालना है, उनको बचाना है। तो यू हैव टू फाइंड ए न्यू फार्मूला टू एंश्योर। मेरा अंदाजा ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के एसएमईज हैं उनके सालाना जो वेज बिल है वो 200 अरब के करीब है। आप 3 महीने के लिए 200 से 250 अरब, तो 60 से 70 अरब का पैकेज आप ले आइए। आधा ग्रांट, आधा लोन 10-15 साल का, और इससे हम पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह कि यह मुल्क की जो कारीगरी है और मुल्क में जो सलाहियत मौजूद है हमारे वर्कर्स में वो कायम रहे। मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांगली बात नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। खुदा के लिए इनके बारे में आप सोचिए और किसी तरह से इन यूनिट्स को और इन कारीगरों को और वर्कर्स को बचाने की पूरी कोशिश हमारे यहाँ बैंकों में होनी चाहिए।